السلام علیکم فرینڈز، کتاب محل میں خوش آمدید۔ آج میں کالا جادو اور سایہ قسط نمبر 18 کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں۔ کیا تم یہ کام کر سکو گے؟ دل و جان سے سرکار، بڑی حویلی میں میرا بھانجا شوبان اور اس کے بیوی بچے کام کرتے ہیں، بلکہ رضیہ تو بڑی بیگم صاحب کے پاس ہی ہوتی ہیں۔ میں ان لوگوں کی ڈیوٹی لگاتا ہوں، مگر ہوشیاری سے۔ دیکھو، شاہینہ ایک چلاک عورت ہے۔ اگر واقعی جلاپے میں اس نے کوئی غلط قدم اٹھا لیا ہے تو اس نے اپنی حفاظت کا بھی ضرور بندوبست کیا ہوگا۔ بہت ہوشیاری کی ضرورت ہے۔ آپ بالکل بے فکر رہیں سرکار، حمید خان نے جواب دیا۔ بچی حویلی پہنچ گئی۔ حویلی میں رہنے والے مختلف خیالات کے لوگ تھے۔ کچھ اس چکر میں تھے کہ کسی طرح ایک دولت مند رشتہ دار سے فائدہ اٹھایا جائے، اور یہ بات صرف مامو نذیر حسین اور رقیہ بیگم تک محدود نہیں تھی، بلکہ اور بھی کئی ان جیسے چھپے رستم تھے جو مسلسل دماغ دوڑا رہے تھے۔ بچی کے آنے سے بڑا دھچکا نادیہ خالہ کو لگا تھا۔ انہوں نے ذکیہ بیگم کو کار سے اترتے دیکھا تھا اور کسی بچے کو سینے سے لگائے دیکھ کر ان کا سانس رک گیا تھا۔ ذکیہ بیگم بہت خوش تھیں اور بڑے پیار سے بچے کو سینے سے لگائے اندر داخل ہوئی تھیں۔ نادیہ خالہ نے پھولے ہوئے سانس کے ساتھ اپنے شوہر نامدار کو آواز دی، اے شکیل کے ابا، ذرا جلدی ادھر آنا۔ ارے کیا اونگ رہے ہو؟ پلنگ پر بیٹھے، اٹھ بھی جاؤ۔ پلنگ پر بیٹھے بزرگ بدحوازی سے اٹھے اور گھبراہٹ میں آگے بڑھے تو اوندھے منہ زمین پر آ رہے۔ خاصی چوٹ لگی۔ نادیہ خالہ نے سر پر 2 تھپڑ مارے اور بولی، اے اللہ کی نیکی، اس لیے کہتی ہوں کہ ہر وقت بیٹھے مت رہا کرو، خون رک جاتا ہے رگوں میں، پاؤں سن ہو جاتے ہیں، فالج ہو جاتا ہے، کچھ چلا پھرا کرو۔ اب اٹھ جانا آرام سے، کہیں جلدی میں پیر مت توڑوا بیٹھنا۔ کیا طوفان آ گیا ہے جو شور مچا رہی ہو؟ ٹانگیں توڑوا دی ہیں، اب منہ بھی توڑوا دو۔ رحمت صاحب نے اٹھتے ہوئے کہا، جو کچھ میری آنکھوں نے دیکھا ہے، اللہ کرے غلط ہو، کلیجہ منہ کو آ گیا ہے۔ ایک بار منہ سے باہر آ جائے تو میرے حق میں زیادہ بہتر ہے۔ جب بھی بولتی ہو ایسا ہی الٹا سیدھا بولتی ہو۔ ٹانگیں توڑوا دو میری۔ کیا دیکھ لیا تمہاری آنکھوں نے؟ اتنی عمر ہو گئی ہے مگر کچھ نہ کچھ دیکھتی ہی رہتی ہیں۔ بصارت میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی اور کلیجہ ہر لمحے منہ کو آ جاتا ہے۔ کم بخت، کبھی منہ سے باہر نکل پڑے تو ہمیں بھی کوئی فائدہ ہو۔ کوس لو مجھے، خوب کوس لو۔ اب اس عمر میں کوسنے کے سوا تمہارے پاس رکھا ہی کیا ہے؟ ارے اللہ نہ کرے اگر جو کچھ میں نے دیکھا ہے وہ ہو گیا تو غضب ہو جائے گا، سارے منصوبے چوپٹ ہو جائیں گے۔ بھاڑ میں جاؤ اپنے منصوبوں کے ساتھ۔ رحمت علی واپس پلنگ پر بیٹھتے ہوئے بولے اور اپنے گھٹنے دبانے لگے۔ نادیہ خالہ کچھ دیر اپنی جگہ کھڑی انہیں دیکھتی رہی، پھر آہستہ آہستہ آگے بڑھی اور ان کے قریب پہنچ گئیں۔ بہرحال چور تھے، زندگی بھر کی رفاقت تھی، ہو سکتا ہے زیادہ ہی چوٹ لگ گئی ہو۔ وہ ان کے پیروں کے نزدیک بیٹھ کر گھٹنے دبانے لگیں۔ رحمت علی بھی نرم ہو گئے، پھر بولے، کلیجہ اگر واپس اپنی جگہ چلا گیا ہو تو فرمائیے کیا غضب ہو گیا؟ رحمت علی، بس کیا کہوں، زندگی میں کوئی حسرت کبھی پوری نہیں ہوئی، نہ جانے کیا کیا سوچا مگر کچھ ہوا ہی نہیں، اسی لیے ہر وقت کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ اڑا لو مذاق رحمت علی، کہوں گی تو برا مانو گے، زندگی میں کچھ کر کے نہ دیا سوائے میرے مذاق اڑانے کے۔ بیٹا بھی تمہارے ہی راستے پہ چل رہا ہے، نکما کہیں کا، 4 دن کام کرتا ہے تو 3 دن آرام۔ میں تو جھولی پھیلا پھیلا کر دعائیں دوں گی محمد علی کو کہ انہوں نے ہمارے اس بڑھاپے کو سہارا دے دیا، ورنہ کیا ہوتا ہمارے پاس۔ ابھی تک منہ سے نہیں پھوٹا کہ مصیبت کیا آئی ہے آپ پر۔ ابھی وہ دونوں گاڑی سے اترے ہیں اور ذکیہ بیگم سینے سے کسی بچے کو لگائے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کس کا بچہ ہے، چھوٹا سا ہے۔ مجھے تو یہ دھڑکا لگ رہا ہے کہ کہیں کسی سے گود نہ لے لیا ہو۔ ہسپتالوں میں، یتیم خانوں میں لاوارث بچے آسانی سے مل جاتے ہیں۔ اگر انہوں نے کہیں سے کوئی بچہ گود لے لیا تو بس پھر ہم کیا کریں گے سوائے سر پر ہاتھ رکھ کر رونے کے۔ بات تو تشویش کی ہے، ذرا سوچنا پڑے گا اس موضوع پر۔ رحمت علی نے سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا، منصوبے تو ہر شخص ہی کچھ نہ کچھ بنا رہا تھا۔ لوگ مختلف طریقوں سے سوچ رہے تھے کہ کس طرح محمود علی کی زیادہ سے زیادہ دولت ہڑپ کر جائیں۔ ان لوگوں نے اپنے طور پر منصوبہ بندی کی تھی تو مامو نذیر حسین اور ان کی بیگم رقیہ اس چکر میں تھے کہ ان کی بیٹی صوفیہ کسی طرح محمود علی کا دل جیت لے
اور محمود علی زکیہ بیگم سے چھٹکارا حاصل کر کے ان کی بیٹی کو اپنائیں تو ساری دولت ان کے قبضے میں ہوگی اور یہ حویلی کے بادشاہ کہلائیں گے۔ دوسرا کھیل رحمت علی اور ان کی بیگم نادیہ کھیل رہی تھیں۔ محمود علی بے اولاد تھے اور یہ بات تقریباً سبھی نے جان لی تھی کہ اپنی بے اولادی سے وہ خوش نہیں ہیں بلکہ افسردگی کا شکار رہتے ہیں۔ ایک بار زکیہ بیگم سے نادیہ بیگم کی بات بھی ہوئی تھی۔ نادیہ بیگم نے بات کر کے یہ اندیہ تو لے لیا تھا کہ یہ لوگ اولاد نہ ہونے سے افسردہ ہیں، اب آگے کی کہانی مکمل کرنی ہے۔ ان کی بہو کے ہاں ولادت ہونے والی تھی، زیادہ عرصہ باقی نہیں رہا تھا۔ انہوں نے تنہائی میں بات کی، شکیل اپنے بیوی بچوں کے لیے کبھی کچھ کرے گا یا نہیں؟ اماں کوئی اکیلا تو ہوں نہیں، ماں باپ زندہ سلامت ہیں میرے اللہ کے کرم سے، اور جب تک ماں باپ زندہ رہتے ہیں اولاد بچی ہی رہتی ہے۔ میں تو سچی بات ہے اپنے آپ کو بچہ ہی سمجھتا ہوں اور کسی بات کی فکر نہیں کرتا۔ میں جانتا ہوں میرے لیے سوچنے والے موجود ہیں۔ وہ تو ٹھیک ہے بیٹا، مگر خود بھی تو کچھ کرنا چاہیے۔ ایک مشورہ دے رہی ہوں تجھے، میں جو کہہ رہی ہوں اس پر کان دھر کر سنو۔ جی اماں بولیں، شکیل نے کہا۔ بیٹا اولاد ہونے والی ہے تیرے ہاں، اللہ رکھے پہلی اولاد ہے، اللہ اور بچے دے گا، مگر اگر تو میری بات مانے تو بہو کو ایک بات پر تیار کر لے۔ جی اماں بولو۔ شکیل اب بھی کچھ نہیں سمجھا تھا۔ یہ اپنی پہلی اولاد چاہے بیٹی ہو یا بیٹا زکیہ بیگم کی گود میں ڈال دے، ان سے کہہ کہ بچہ آپ کا ہوا، ہمیں اس سے کوئی غرض بھی نہ ہوگی۔ شکیل ہم سب مل کر زور لگائیں گے، اگر انہوں نے قبول کر لیا تو سمجھ لے کہ وارے نیارے ہو جائیں گے۔ ارے بچہ کہاں جائے گا، ہماری نگاہوں کے سامنے ہی رہے گا، مگر ہماری جو قدر و منزلت ہو جائے گی تو سمجھ لے کہ کیا ہوگا۔ اور پھر شکیل محمود علی کی ساری دولت اسی بچے کے نام تو ہوگی، ان کے ہاں تو اولاد ہوگی نہیں، کیا سمجھا؟ میری مان لے بیٹا، بہو کو سمجھا لے، ابھی ہم یہ بات کسی سے نہیں کہیں گے، لیکن جب تیرے ہاں اولاد ہوگی اسے لے کر چلا جائیے زکیہ بیگم کے پاس اور کہنا کہ جی یہ بچہ آپ کا ہے، ہمارا نہیں۔ شکیل گہری سوچ میں ڈوب گیا تھا، پھر اس نے نگاہیں اٹھا کر ماں کو دیکھا اور بولا، اماں خدا قسم غضب کی سوچ ہے، اب ذرا جلدی سے ایک بات پر نگاہ ڈال لو، وہ یہ کہ کہیں اور سے یہ پیشکش نہ ہو جائے۔ بیٹا زندگی بھر اسی طرح جیتی رہی ہوں، ہر طرف نگاہ ہوتی ہے میری، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ارے ہم وہ چکر چلائیں گے کہ زکیہ بیگم ہمارے چکر میں آئیں ہی آئیں، کوئی سوچ بھی نہیں سکے گا کہ ہم لوگوں نے کیسا دھوبیا پاٹ مارا ہے۔ بس تو بہو سے بات کر لے، اس کی تو تم فکر ہی مت کرو اماں، وہ میری بیوی ہے، میرا شوہر نہیں، میں دیکھ لوں گا سمینہ کو، بس تم ان کی طرف سے فکر نہ کرو، یہ کام میرا ہے۔ یہ ساری اس کی ماں بیٹے کے درمیان طے ہوئی اور پھر شکیل نے نادیہ بیگم کو خوشخبری سنائی، میں نے تیار کر لیا ہے سمینہ کو۔ جیتا رہ میرا لال، چل زندگی میں کچھ نہ کچھ تو کر کے دکھایا، لیکن شکیل زندگی میں جو کچھ کر کے دکھا سکتا تھا اس کا موقع ہی نہیں ملا۔ یہ خبر پوری حویلی میں پھیل گئی کہ محمود علی نے اور زکیہ بیگم نے ایک بچی گود لے لی ہے۔ نادیہ بیگم اٹواتی کٹواتی لے کر پڑ گئیں اور رحمت علی ان کے نزدیک کرسی ڈال کر بیٹھ گئے۔ دیکھو کلیجہ اندر ہی رکھنا، میں نے تو مذاق میں کہا تھا کہ اسے باہر نکال لو، تمہارا تو رنگ پیلا پڑا ہوا ہے، تمہاری یہ کیفیت میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ کیا ہوگا رحمت علی؟ ارے میرا تو دل اسی وقت دھڑکا تھا جب میں نے زکیہ بیگم کو بچے کے ساتھ کار سے اترتے ہوئے دیکھا تھا۔ رحمت علی ہمارے تو سارے خواب ادھورے رہ گئے۔ ارے سوچیں گے کچھ اور، زندگی آخر ہوتی ہی کس لیے ہے، صرف اس لیے نہ کہ انسان جدوجہد کرتا رہے۔ رحمت علی بیوی کو دلاسے دے رہا تھا۔ خاک سوچیں گے، اب سوچنے کے لیے رہ کیا گیا ہے؟ ہائے میرا دل کیسا دل ملا رہا ہے۔ محمود علی کے دل میں کسی بچے کو گود لینے کی خواہش موجود تھی، کاش ہماری سمینہ کے پہلے اولاد پیدا ہو جاتی۔ شکیل نے ماں کو دلاسا دیتے ہوئے کہا، اماں بلا وجہ فکر مند ہو رہی ہو، اور بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے، بچی اغوا ہو سکتی ہے، مر بھی سکتی ہے، جب کچھ کرنے کی ہی بات ہے تو اب اتنا نکما بھی نہیں ہوں۔ شاباش بیٹے شاباش، اگر اتنا ہی آگے بڑھنا ہے تو پھر بیچارے محمود علی کو کیوں تاک رہے ہو؟ ماں بیٹے مل کر ڈاکہ زنی کرو، کرائے کے قاتل بن جاؤ۔ کیا یہی ہونا چاہیے محمود علی کے ساتھ جو اتنے بڑے خاندان کو پال رہے ہیں؟ خبردار اب ہوش میں آ جاؤ، بس بہت ہو گیا،
کوئی ایسی ویسی بات کی کسی نے تو پولیس کو سب سے پہلے اطلاع میں ہی دوں گا، سمجھے تم لوگ؟ شاید کچھ دیر کے لیے رحمت علی کا ضمیر جاگ گیا تھا۔ شکیل کان دبا کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ نادیہ بیگم شوہر کی صورت دیکھتی رہ گئی تھیں۔ ادریس علی اللہ والے ضرور تھے، لیکن دنیا داری بھی انہوں نے ہاتھ سے نہیں چھوڑی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں جو کچھ دیا تھا اسے اللہ کی راہ میں ہی استعمال کر رہے تھے۔ جو تھوڑی بہت معلومات تھیں ان کے تحت وہ حاجت مندوں کی حاجت روائی کرتے رہتے تھے، کبھی کوئی بڑا دعویٰ نہ کیا تھا۔ اس وقت وہ اپنی پسندیدہ جگہ درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے وظیفہ پڑھ رہے تھے کہ عالیجہ کی آواز سنائی دی۔ اس نے سلام کیا تھا۔ جواب میں ادریس علی نے وعلیکم السلام کہا اور بولے، کہو عالیجہ، کیسے آنا ہوا؟ خیریت کی خبر سناؤ۔ اللہ کا کرم ہے بابا صاحب، سب ٹھیک چل رہا ہے۔ سوچا آپ کو اپنی کارکردگی کی تفصیل بتا دوں۔ ہاں سناؤ۔ بابا صاحب، عرشیہ بیگم ڈاکٹر حارث کے ہاں رو رہی ہیں۔ عرشیہ بیگم کو گورکن گلاب خان کے بیٹے شہباز خان نے ان کے پاس پہنچایا تھا۔ عرشیہ بیگم کے بارے میں کوئی تفصیل نہیں معلوم ہو سکی۔ یہ وہ لوگ بھی نہیں جانتے کہ عرشیہ کون ہے۔ عرشیہ اب بہتر حالت میں ہے اور ڈاکٹر حارث نے اسے اپنی بیٹیوں کی طرح رکھا ہوا ہے۔ آپ سے اس کے بارے میں ہدایات لینا چاہتا ہوں۔ کیا اسے اسی جگہ رہنے دیا جائے یا پھر اس کو شاہ نواز تک پہنچایا جائے؟ شاہ نواز کے بارے میں کچھ علم ہے؟ کیا کر رہے ہیں؟ ہاں، میں ہر طرف نگاہ رکھتا ہوں۔ آپ نے ایک کام میرے سپرد کر دیا ہے تو میں اسی میں مصروف ہو گیا ہوں۔ چودھری صاحب کو اپنی بیگم پر شبہ ہے اور انہوں نے اس بارے میں کچھ لوگوں کو تحقیقات پر مامور کر دیا ہے۔ یہ تحقیقات بھی منظر عام پر آ سکتی ہیں اگر آپ کا حکم ہو۔ ارے نہیں عالیجہ، ایسا نہ کرنا۔ انسان کو اگر ہماری وجہ سے کوئی تکلیف پہنچ جائے تو یہ بات ناقابل معافی ہے۔ ہاں، اگر شاہینہ بیگم کسی کو جانی نقصان پہنچانے کے در پہ ہوں تو پھر مداخلت ضروری ہو جاتی ہے۔ ہم نہیں چاہتے کہ شاہینہ بیگم حویلی سے نکالی جائیں یا چودھری شاہ نواز انہیں طلاق دے دیں۔ چودھری شاہ نواز اگر خود کچھ علم حاصل کر لیں، اس کے بعد شاہینہ بیگم سے نپٹیں تو اس میں ہماری مداخلت بے جا ہوگی۔ ہم عرشیہ کو ان تک پہنچانا پسند نہیں کریں گے جب تک کہ اس کھیل کا منطقی انجام نہ ہو۔ تم خاموشی سے بس دیکھتے رہو کہ کہاں کیا ہو رہا ہے۔ جو حکم بابا صاحب، میں آپ کا غلام ہوں، آپ جیسا فرمائیں۔ اچھا چلو اب بتاؤ ہماری اس دل ربا کا کیا حال ہے جس کے لیے اس چھوٹی سی جگہ میں اتنا ہنگامہ آرائی شروع ہو گئی تھی۔ دلچسپ صورتحال ہے۔ وہ ایک بٹیار خانے تک پہنچی تھی اور اب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ بٹیار خانہ ایک ہوٹل بن چکا ہے اور خیر محمد کے وارے نیارے ہو گئے ہیں۔ لیکن مجھے علم ہوا کہ راج گندل نے اپنے سفلی علوم کی مدد سے وہ جگہ معلوم کر لی ہے جہاں وہ بچی پرورش پا رہی تھی، چنانچہ اسے وہاں سے ہٹانا ضروری ہو گیا تھا۔ بس کچھ ایسے حالات پیدا ہوئے کہ خیر محمد بچی کو لے کر یتیم خانے پہنچ گیا جہاں اسے ایک امیر آدمی نے گود لے لیا اور وہ اب اس امیر آدمی کی حویلی پہنچ گئی ہے جو نیک دل اور نیک فطرت ہے۔ وہ وہاں محفوظ ہے اور میں اس کے پاس موجود ہوتا ہوں۔ خوب، واقعی تمہارا مشغلہ تو بہت ہی دلچسپ ہے بابا صاحب، بس ایک دکھ ہے دل میں۔ کیا علیجہ؟ ادریس علی کی ہمدردانہ آواز ابھری۔ آپ نے مجھے خدمت کا موقع ہی نہیں دیا اور اتنی سادہ زندگی گزار رہے ہیں جبکہ آپ کے بچے میرے لیے بہن بھائیوں جیسی حیثیت رکھتے ہیں۔ علیجہ، تقدیر پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ کیا تم انہیں وہ دے سکتے ہو جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا؟ بس مجھے اس بات کا جواب دو کہ تم اس سے بڑھ کر کوئی کام کر سکتے ہو۔ نعوذ باللہ، میں کیا اور میری اوقات کیا؟ علیجہ کی آواز ابھری۔ تو بس ان کی تقدیر میں جو کچھ ہے وہ ان کے پاس رہنے دو۔ زیادہ کی کوشش اللہ کے حکم سے بغاوت کے مترادف ہوتی ہے۔ جو کچھ اس نے ہمارے لیے متعین فرمایا بس اسی کو ہماری زندگی کا حصہ ہونا چاہیے۔ علیجہ خاموش ہو گیا تو بابا صاحب نے کہا، افسردہ نہ ہونا ہماری باتوں سے۔ ہم جانتے ہیں کہ تمہارے دل میں ہمارے لیے کیا ہے اور ہم اس کے احسان مند بھی ہیں۔ مجھے شرمندہ نہ فرمائیے۔ اور کوئی حکم میرے لیے؟ بس میاں، جاری رکھو اور اگر کوئی خاص خبر ہو تو ہمیں ضرور اس سے مطلع کرو، بابا ادریس علی نے کہا، اور پھر انہیں اس خاموشی کا احساس ہوا جو علیجہ کے چلے جانے سے پیدا ہوتی تھی اور وہ مسکرا کر وظیفہ خوانی میں مصروف ہو گئے۔ شاہینہ کے اندر ایک بے کلی
اور بے چینی اس وقت سے پیدا ہو گئی تھی جب پہلی بار راج گندل اس سے ملا تھا۔ راج گندل نے اس سے جو باتیں کی تھیں اور جو عمل اس نے کیے تھے، شاہینہ کے فرشتوں کو بھی اس بات کا علم نہیں تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہو گیا ہے۔ اس کا مسئلہ تو وہی تھا کہ خدا ہی ملا نہ وسالے صنم، ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ عرشیہ بے شک گھر سے غائب ہو گئی تھیں، لیکن چودھری شاہ نواز کے اندر کوئی تبدیلی رونما نہیں ہوئی تھی، بلکہ انہوں نے شاہینہ سے جو گفتگو کی تھی وہ بڑی تلخ اور تکلیف دہ تھی۔ انہوں نے اس پر عرشیہ کو گم کرنے کا شبہ بھی ظاہر کیا تھا۔ کام تو واقعی ہو گیا تھا، رفیع کی کوششیں اور راج گندر کی ملاقات سے فائدہ ہی ہوا تھا، لیکن وہ بے کلی اور بے چینی جو اس کے وجود میں سرایت کر گئی تھی اس کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ وہ اندازہ نہیں لگا پا رہی تھی کہ اس کی یہ کیفیت کیوں ہے، اور پھر راتوں کی نیندیں بے سکون ہو گئی تھیں۔ اسے عموماً ایک خواب نظر آتا تھا، انتہائی بھیانک، جس میں وہ دیکھتی تھی کہ اس کی ناک، کان اور منہ سے انتہائی گھنونے کیڑے نکل رہے ہیں اور وہ دہشت سے سمٹ جاتی ہے، یا پھر وہ دیکھتی تھی کہ وہ ایک کالی چادر اوڑھے کسی ویران جگہ چلی جا رہی ہے۔ وہاں ایک کھنڈر ہے، کوئی بہت ہی قدیم اور پرانی عمارت، اس عمارت میں سیاہ رنگ کا ایک بڑا سا پتھر، ایک صاف ستھری جگہ استدا ہے، اور وہ اس پتھر کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتی ہے۔ اکثر اسے اپنے کانوں میں ایک مدھم بنبناہٹ سی سنائی دیتی تھی، جس میں کوئی پراسرار آواز اسے کھنڈر میں آنے کے لیے مسلسل کہہ جاتی تھی۔ یہ کچھ ایسی چیزیں تھیں جو اس کے وجود سے چمٹ گئی تھیں، جنہوں نے اس کے اندر ایک بے کلی کا احساس جگا دیا تھا۔ یہ بے کلی اس وقت سے پیدا ہوئی تھی جب سے راج گندر پہلی بار اس کے پاس آیا تھا۔ بس جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اور اب شاہینہ ایک عجیب سے پچھتاوے کا شکار تھی۔ کبھی اسے یوں بھی لگتا تھا جیسے اس نے غلط سمت اختیار کی ہو۔ اس کا دل کبھی کبھی اندر سے کہتا تھا کہ جو کچھ اس نے کیا ہے ٹھیک نہیں کیا۔ عرشیہ بے شک منظر عام سے ہٹ گئی تھی، اس کی اولاد بھی سامنے نہیں آئی تھی، گویا کچھ وقت کے لیے وہ خدشہ تو ٹل گیا تھا جو شاہینہ کے دل میں تھا، لیکن چودھری شاہ نواز کے پاس کیا نہیں تھا، بلکہ اب جو شبہ چودھری شاہ نواز کے دل میں جاگا تھا وہ بھی شاہینہ کے دل میں خوف پیدا کر رہا تھا۔ اگر چودھری شاہ نواز کو ان باتوں کا علم ہو گیا تو پھر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ شاہینہ کا مستقبل کیا ہوگا۔ اس کے چہرے پر کرب کے آثار نمودار تھے، وہ اسی خواب میں مبتلا تھی، یہاں تک کہ خواب نے اسے اتنا بے کل کر دیا کہ وہ اپنی جگہ سے اٹھ گئی۔ اس وقت اس کے حواس قابو میں نہیں تھے، وہ باہر نکل آئی اور پھر چور راستے سے حویلی سے باہر نکل گئی۔ وہ بے خودی کے عالم میں ایک طرف چلی جا رہی تھی، اس بات سے بے خبر کہ دو انسانی وجود اس کا تعاقب کر رہے ہیں۔ اس میں ایک شوبان تھا اور دوسری اس کی بیوی رضیہ، جو چودھری صاحب کی طرف سے ملنے والے حکم کے مطابق کارروائی کر رہے تھے۔ شاہینہ کے بارے میں زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل کرنے کے لیے دونوں رات کی اس تاریکی میں بے خوف و خطر چل پڑے، لیکن انہیں بہت طویل فاصلہ طے کرنا پڑا تھا۔ رضیہ نے کئی بار ہمت ہار دی تھی۔ شابی یار، یہ کہیں مروا نہ دے، آخر جا کہاں رہی ہے؟ اب تو بستی بھی پیچھے رہ گئی ہے، کتے بھی نہیں بھونک رہے۔ شابی، جنگل کا علاقہ ہے، کوئی درندہ نہ نکل آئے۔ کیا بے وقوفی کی باتیں کرتی ہو؟ کیا ہم کسی نئے علاقے میں آئے ہیں؟ میں جانتا ہوں ان جنگلوں میں آج تک کبھی درندہ نہیں پایا گیا۔ چلتی رہو، دیکھو تو صحیح شاہینہ بیگم کہاں جا رہی ہیں۔ لیکن جتنا لمبا سفر انہیں طے کرنا پڑا، اس نے شوبان کو بھی تھکا دیا، اور اس کے بعد وہ بھیانک کھنڈر جس میں شاہینہ داخل ہوئی تھی۔ شابی، مجھے تو بہت ڈر لگ رہا ہے، میرا بازو پکڑ لو۔ نکاح نامے پر دستخط کیے تھے تم نے اور کہا تھا کہ زندگی کے ہر موڑ پر میرا ساتھ نبھاؤ گی، شوبان نے کہا۔ میٹرک پاس تھا، اچھی باتیں کر لیتا تھا۔ رضیہ کو اس کی باتیں بہت پسند تھیں۔ وہ خاموش ہو گئی۔ کھنڈر کی اینٹیں ادھر سے ادھر ہو رہی تھیں اور ان کی آوازیں اس طرح تاریک سناٹے میں پھیل رہی تھیں جیسے دیوار کھسک رہی ہو۔ ان لوگوں نے بڑی احتیاط برتی تھی کہ کہیں شاہینہ کو ان کی موجودگی کا پتہ نہ چل جائے، اور آخر کار شاہینہ کو انہوں نے پتھر کی ایک کالی سل کے پاس رکتے ہوئے دیکھا۔ شاہینہ گھٹنوں کے بل نیچے بیٹھ گئی، اس نے دونوں ہاتھ سیدھے کیے اور اس کے بعد سر کو اوپر نیچے جھٹکنے لگی۔ رضیہ خوفزدہ انداز میں شوبان کے بالکل قریب ہو گئی تھی۔ شوبان نے اسے کان میں سرگوشی کی، ڈرو نہیں، ڈرو نہیں۔ رضیہ سہی ہوئی نگاہوں سے شاہینہ کو دیکھ رہی تھی، جس کے سر کے لمبے لمبے بال چھتری کی طرح پھیل گئے تھے اور وہ سر کو دونوں طرف جھٹک رہی تھی، کبھی اوپر کبھی نیچے، کبھی دائیں کبھی بائیں۔ مکھیوں جیسی بنبناہٹ پیدا ہو رہی تھی جو غالباً اس کے بالوں ہی سے وجود میں آ رہی تھی۔ اس کے حلق سے عجیب و غریب سی آوازیں نکلنے لگیں اور شوبان نے دھیرے سے کہا، کوئی بڑا ہی چکر لگتا ہے۔ لیکن پھر جو منظر اس نے دیکھا
اس نے اس کے بھی اوسان خطا کر دیے۔ اچانک ہی پتھر کی کالی سل میں کچھ نقوش نمودار ہونے لگے، انتہائی مکروہ نقوش، موٹے موٹے ہونٹ، بھدی ناک، گول گول آنکھیں، اور پھر ایک کڑک در آواز فضا میں ابھری۔ اس نے تجھے منجر دھار میں چھوڑ دیا ہے۔ اس سے کہہ کہ جب اس نے تیرے شریر میں ہماری اگن اتار دی ہے تو تجھے ہماری طرف لانے کے لیے دوسرے منتر بھی پڑے، یا تجھے بتائے تجھے 7 راتوں کے یہ منتر ہمارے چرنوں میں آ کر پڑھنا ہوں گے، تب ہم تجھے وردان دیں گے، تب تجھے شانتی ملے گی۔ اور اس کے بعد اتنا کہنے کے بعد آواز بند ہو گئی۔ رضیہ تھر تھر کانپ رہی تھی۔ شوبان نے اس کی حالت زیادہ خراب دیکھی تو جلدی سے کھنڈر سے واپس پلٹنے لگا۔ دوسری طرف شاہینہ اسی طرح دوزانوں بیٹھی ہوئی تھی اور اب پتھر کے نقوش غائب ہو چکے تھے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور اسی طرح تھکی تھکی آگے بڑھنے لگی جیسے اس کا بدن بے جان ہو رہا ہو۔ شوبان نے ایک پتھر کے پیچھے پناہ لی تھی۔ در حقیقت وہ اس وقت اپنے آپ کو سنبھالے ہوئے تھا، ورنہ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی اس کے پیچھے آ کھڑا ہو گیا ہے، اسے دیکھ رہا ہو، اور جیسے ہی وہ آگے بڑھے گا وہ پیچھے سے اس پر حملہ آور ہو جائے گا۔ مگر اس خوف کا اظہار اس نے رضیہ سے نہیں کیا تھا، ورنہ وہ چیخیں مار کر بے ہوش ہو جاتی اور لینے کے دینے پڑ جاتے۔ ادھر شاہینہ لڑکھڑاتی ہوئی آگے بڑھ رہی تھی اور یوں لگتا تھا جیسے تھوڑے فاصلے تک چل کر وہ گر پڑے گی، لیکن وہ گری نہیں تھی اور آخرکار وہ یہ لمبا سفر طے کر کے حویلی پہنچ گئی۔ حویلی پر داخل ہو کر وہ بستر پر لیٹ گئی۔